زیادہ ایسا بولیں گے مسلمان اور لوگ وہ حکومت کر رہے ہیں بڑے ٹھاٹ سے، بڑے انصاف سے، عدل سے پوری اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ میں بدل دیا۔ سب ایسے پولیٹیکل کپڑے تاکہ لوگ پہنے، پانی کے چشمے پہننے لگے اور چنی ہو سورج سے بات نہیں کر رہا۔ اصل وہی پروگرام ہے سلیم و ہلال کا مار کا، سلیم و ہلال کے مار کے دنیا میں نام بدل دیا، بڑا سیریس تھا، بڑی معصومیت سے انہوں نے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سارا کام وہی ہو رہا ہے۔ ایٹمی ریسٹورینٹ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ خاص ہو جائے اسلامی قوم خاص ہو جائے جو آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اسرائیلی بم آپ کیوں نہیں کہتے ہو، ہندو بم آپ کیوں نہیں کہتے ہو، یہودی بم کیوں نہیں کہتے ہو، عیسائی بم کیوں نہیں کہتے ہو، مسلم بم اسلامی بم یہی کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اکثر وہ جو بغض اور عناد ہے وہ عالم اسلام مسلمان اور اسلام کے مذہبی طبقہ جو ہے اس میں جس سے ملا گیا تو مذہب کے نام تو ہے ورلڈ آرڈر، کام سارا مذہبی ہو رہا ہے، دین کے استحصال کے لیے اسلام کی بے قدری کے لیے ہو رہا ہے۔ اور مذہبی طبقہ مطلب یہ ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی اگر متحد ہو کر کام کرے تو امریکہ کے ورلڈ آرڈر میں مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ کھا جائیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، مقابلہ کرے اس کی یہ چاہتی بھی ہے کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا بھی نہ اصل ہے ایسا ہے تو کی ضرورت ہے، ایک آدمی قرآن ہے ویسے ہی ہے، باقی ایسا ہی ہو گیا۔ میں ریکویسٹ نہیں کروں گا سر کہ آپ لوگوں میں تو فری وقت گزار لیا اپنا کافی، پھر آپ لوگ انٹرنیشنلی اتنا سارا سلسلہ ہے تو دین یہاں نہیں تو کہیں اور سے بھی، لیکن ایز اے پاکستانی بوائے کہ میرے لیے تو کوئی فیوچر نہیں پوری دنیا میں، میرے لیے کوئی اٹینشن نہیں ہے۔ میری وابستگی پاکستان سے جو ہے نا وہ بعض اوقات دین سے وابستگی کے حوالے سے زیادہ کمٹمنٹ چاہتی ہے کہ میں میرا ملک محفوظ ہے، میرا دین بھی محفوظ ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پہلے مجھے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، پھر ہی میرا دین ہی بچے گا، اور دین کے چکر میں رہا تو کیا نہ زیادہ بہادری سے ہم لوگ پلیز آئے، ہم لوگ بلک بلک کے اور فوراً جا رہے ہیں، ینگسٹرس ملتے ہیں نا اسی کلاس میں کروں، یہ نہیں کہ ہمیں وہ چیز نہیں اس بات میں، لیکن ہمیں ابھی لگایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم چاہتے ہیں ہمیں بات کرتا ہے ہمارے آنسو بھی کرتے ہیں، شدت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر لوگ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ بہادری کے ساتھ آپ لوگوں کو جانا ایک آئے آگے، ہمارے پاس بھی پیچھے ہٹے ہو کچھ چارہ نہ ہے۔ دیکھا کہ وہ گورنمنٹ نے کہا خوابی کی، میں 12 کی بات سے رہی نیو ورلڈ آرڈر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر دارا مسیح رحمت مسیح رسول اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کرتا ہے تو جرمنی کا پریزیڈنٹ آگے کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت کو ختم کر دو، لا آف بلیسفیمی، اور لا آف بلیسفیمی میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کی ترمیم کرو اور سزائے موت کو ختم کرو۔ نہیں بس ٹھیک نہیں ہے یہ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا ہیومن رائٹس، یعنی ہیومن رائٹس کی تعریف یہ ہوئی ڈیفینیشن کہ شخصی آزادی، انسانی آزادی کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ جس کو چاہے گالی دے دے، اللہ کو بھی، رسول کو بھی معاذ اللہ، اور جس کو چاہے ماں کو بھی، باپ کو بھی۔ ہاں نہیں بس وہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے غور فرمایا نا کہ وہ اصل بات تو وہی ہے نا کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالو، غیرت اور حمیت ان میں سے ختم کرو، حضور کی عظمت کو ختم کرو، اور اس کے بعد پھر ان سے جس طرح چاہے کام لے لو۔ تو اس لیے وہ اس کا نام انہوں نے رکھا، اور یہاں انہوں نے وہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ جرمنی کے پریزیڈنٹ میں جان میجر اور کلنٹن ان کا دباؤ پڑ رہا تھا تو حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ ہم قانون تحفظ ناموس رسالت میں ترمیم کریں گے. یہ آیا تھا نا اس وقت. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ملی یکجہتی کونسل نے، علماء نے، مذہبی طبقے نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ آہستہ. پھر پورے ملک میں جلسے شروع ہو گئے اور اس کے بعد ملک گیر ہڑتال ہوئی. تو کراچی سے لے کے خیبر تک بند. تو امریکہ بھی حیران رہ گیا. مغرب کو میسج مل گیا، یورپ کو میسج مل گیا، عیسائی دنیا کو میسج مل گیا کہ آج بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے بچہ بچہ کٹ مرنے کو تیار ہے، دکان بھی بند کرنے کو تیار ہے، مرنے کو بھی تیار ہے، مال بھی قربان کرے گا، جان بھی قربان کرے گا. یہ میسج مل گیا ان کو. تو وہ مقابلہ اس وقت حکومت کا کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حکومت کا رویہ ہوگا نہیں ٹھیک ہے، اب ہم نہیں کرتے اس میں کوئی تبدیلی. انہوں نے پھر میسج یہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے تبدیلی اس لیے کہ فنڈامنٹلسٹ بہت آگے ہیں یہاں. گھبرا رہی ہے حکومت بھی. تو یہ تو بے وقوف ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں. ان کو خود کہہ دینا چاہیے تھا، ہڑتال وڑتال کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو خود کہنا چاہیے تھا بھئی آپ کون ہوتے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں ہم سے ترمیم کرانے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ عیسائی ہیں، آپ اپنا بیٹھے الگ بیٹھے. ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تحفظ کیسے کیا جانا چاہیے. حکومت کو یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن حکومت جو ہے، میں نے اس زمانے میں بھی کہا اور بعد میں بھی کہتا رہا کہ حکومت جو ہے اس پر امریکن ایجنٹ مسلط ہے اور یہ بزدل ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں. تو جب بعد لوگوں نے سوال کیا، میں نے اس میں بھی کہا کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ اسلام شیل بی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے تو دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام. نتیجہ صاحب ظاہر ہے. اسلام از اسٹیٹ ریلیجن سو دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام. اب اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ تو امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے ترمیم کرو، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کہتا ہے ترمیم کرو. یعنی حکومت کہہ رہی تھی کہ امریکہ کیوں کہتا ہے ترمیم کرو. مجھ سے جو وزیر قانون ملے انہوں نے کہا بات اس میں یہ ہے کہ پریشر بہت پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ترمیم کرو، یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا آپ کو اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے آپ سے؟ چنانچہ وہ ہمارے وزیر قانون جو تھے وہ کچھ ذرا سمجھدار آدمی تھوڑے بہت ہیں. اس وقت تو پتہ نہیں ان پہ کیا پریشر وغیرہ پڑا بیچاروں پہ. وہ ہیں کراچی کے انڈیا خان صاحب آج تشریف لائے تھے ملنے کے لیے. میں نے ان کو کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کہیے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں. یہ ہمارا اپنا قانون ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے. یہ ملک جو ہے سیکولر نہیں ہے. تو اسی سے وہ لوگ گھبراتے ہیں. باہر والے جو ہیں اب اس پر دباؤ ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی طور پر ختم کیا جائے. مذہب کی جو ان کے اندر وہ ہے لو لگی ہوئی ہے، مذہب کی جو محبت ہے وہ ختم کرو ان سے. اب انہوں نے نیا پروگرام شروع کر دیا ناچ گانے کا، کلچرل پروگرام. اس کا مقصد صرف ایک ہے، مسلمان قوم کی بہو بیٹیوں کو ناچنے گانے پہ لگا دو. لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی ناچنے گانوں پہ، کنجریوں اور طوائفوں کا پروگرام پوری قوم سے ناچنے گانے پہ لگا دو، تاکہ پھر اس قوم میں، اس نسل میں محمد بن قاسم پیدا نہ ہونے پائے. یہ پروگرام ہے سارا. ظاہر ہے ناچنے گانے والی سے محمد بن قاسم تھوڑا ہی پیدا ہوگا، تو ناچنے گانے والا ہی پیدا ہوگا. اس پوری نسل کو خراب کرنے کا پروگرام یہ بھی امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جو انہوں نے کائرو کانفرنس میں، بیجنگ کانفرنس میں کیا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. یہ بھی یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسپریچول اور مورل ویلیوز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے. یہ جاری رہے گا. آپ آرام بھی کر لیں.
یہ بھی ہماری پرنسپل ہے اور شاہد صاحب بھی سابق سینیٹر کوٹا صاحب سے میں جو انہوں نے باقاعدہ سزا بھی کافی 2 سال کوئی فون نہیں بنا صرف باہر آتی پورے باول کو 2 سال باقاعدہ برادری سے یہ سنت ادا کی مہربانی آگے پیچھے کر لینا شکریہ. اب میں استدعا کروں گا ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں. مولانا صاحب صدارت کریں گے. ان کی موجودگی میں صدارت دے آپ وہ اتفاق سے کارڈ پرنٹ جب ہم نے کرائے تو صدارت گل صاحب کی لکھ دی تھی، لیکن گل صاحب نے کہا کہ کیونکہ میں بہت جونیئر ہوں، شاہ صاحب بہت بزرگ ہستی ہیں، تو لہٰذا ان سے کرائیں. ہمیں گستاخی کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں، تو لہٰذا یہ طے پایا کہ آج کی صدارت شاہ صاحب کر رہے ہیں اور مہمان خصوصی گل صاحب ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اور آپ کی خوشی کا کوئی جھگڑا نہیں.
تقریب کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں جناب حق نواز قمر ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پیش کریں. جناب حق نواز قمر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان یوتھ پولیٹیکل سائنٹسٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام ہم گاہے بگاہے شہر میں پاکستان کو درپیش مختلف قسم کے جو مشکلات ہیں اور مسائل ہیں ان پر سیمینار کراتے رہتے ہیں. آج کا یہ سیمینار جیسا کہ کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت حقیقت یا افسانہ، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی حقیقت پر شاید پوری قوم کا اجماع ہے. اس کے لیے بظاہر کسی بھی قسم کی رائے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی کہ پاکستانی، ایک عام پاکستانی ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پاکستانی جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سے متعلق ہوں، بینکنگ ہو، چاہے ہمارے یہاں کوئی بلٹ ٹرین چلے، کوئی موٹر وے بنے یا اس کو روک دیا جائے، وہ ہدایات کہیں نہ کہیں سے آتی ہیں. اور وہ جگہ سعودی عرب نہیں ہوتا، ابو ظہبی سے ہدایات نہیں آتی. سننے میں آتا ہے، میرا بھی یقین ہے پوری قوم کے ساتھ، کہ واشنگٹن سے ایسے مراسلے میں ملتے ہیں جو ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم نے پاکستان کی دو نامور شخصیتیں سیاست میں اور مذہبی حوالے سے، علامہ شاہ احمد درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کو ایک بین الاقوامی شخصیت حامل قرار دیا جائے تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا. بیشتر زبانوں میں کلام کر سکتے ہیں، اور میرے اپنے خیال میں پاکستانی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شاید ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہمیں نہیں ملتا. اور یہ میرے لیے قابل فخر ہے ایز اے مسلمان کہ ایک مسلم جماعت کو جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ واقعی بہت پڑھے لکھے ہیں. ہم انہیں صرف ایک عام جیسے مولوی کا تانا دیتے ہیں نہیں دے سکتے. دوسری ہمارے لیے ایک شخصیت موجود ہے یہاں پر، جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. ان سے اس ملک میں محبت کرنے والے بھی بے پناہ لوگ ہیں اور یقیناً اختلاف کا حق بھی لوگ رکھتے ہوں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے لیے ان کی خدمات بالخصوص افغانستان اور دیگر حوالوں سے مسلمان ہیں. ان کی حب الوطنی، ان کی کمٹمنٹ اور اہلیت، اس پر ان کے دشمن بھی نازاں ہیں. اور مجھے تو اس لیے یقین آتا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑے محب الوطن ہیں اور بہت ہی ذہین اور فتین انسان ہیں کہ ان کی برخاستگی کا حکم بھی امریکہ سے ہی آیا. یہ بھی انہی کے انٹرویو سے ہمیں ملا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آصف نواز سے 34 سال کی رفاقت تھی میری. اگر وہ مجھے حکم دیتے تو میں گھر چلا جاتا، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میرا چیف نہیں، آرمی چیف نہیں ہے میرا،
बल्कि अमेरिकन चीफ जो है ना मुझे हुक्म दे रहा है, तो इनकी गैरत ने गवारा ना किया और घर जाना पसंद किया। हालांकि जर्नैली बड़ी चीज़ होती है, और पाकिस्तान में जर्नैली का तो ऐसे ही है जैसे दुनिया के G7 कंट्रीज के पहले 10 बड़े अमीर आदमी। आज का सेमिनार ये खासा तकलीफ दे है बाद लोगों के लिए और खासी मुश्किलात में डाल सकता है मेज़बानों को भी, लेकिन हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। ये वतन हमारे आबा ने बहुत ही कुर्बानियाँ देकर हासिल किया, ऐसी कुर्बानियाँ कि शायद जिनको इस वक्त बयान में लाना मुमकिन नहीं, और उनको अगर लिखा जाए तो उसके लिए भी अल्फाज तलाश करने पड़ते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तमाम मामला उसमें कहीं ना कहीं से मुदाखलत हो रही है। एक 13 करोड़ अवाम का मुल्क जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, उसके बावजूद क्या है कि हमारे यहाँ पर हेड सिर्फ $3 सालाना हेल्थ पर खर्च किए जाते हैं। ये भी सिर्फ गोशवारों में मिलता है, और एक आम आदमी को यानी कि 70% से ज़्यादा आबादी साफ पीने के पानी से महरूम चली आ रही है। और दीगर नेमतों का तो जिक्र ही क्या जो बैनुल अक़वामी सतह पर बाकी लोगों को मिल रही हैं, या यूएनओ का जो भी हमें मिला हुआ है कि चार्टर के मुताबिक लोगों का मायार ज़िंदगी होना चाहिए, हम देखते हैं कि हम उससे बहुत ही पीछे हैं। कहीं जागीरदाराना निज़ाम है, कहीं उन्हें जर्नल्स की सपोर्ट हासिल है, कहीं उन्हें ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट हासिल है, और कहीं हम देखते हैं कि बहरहाल इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो 50 साल से हम पर हुकूमत कर रहे हैं लोग।